اگر یہ سید سجاد کی سنتیں ہمارے معاشرے میں زندہ ہوتی تو ہمارے قوم کے اندر یتیم خانے قائم کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. امام سجاد کی طرح ہر ایک مومن اپنے گھر میں یتیم بچوں کو اہل بیت کی فرزند سمجھ کر ان کو کیا پروان چڑھاتے، ان کی پرورش کرتے. اگر ہمارے ہاں یتیم خانے ہوتے تو اس قوم کو بینکوں سے سود کا لون لینے کی ضرورت نہ پڑتی. اگر یہ سید سجاد کی سنتیں زندہ ہوتی، اگر ہمارے درمیان یہ سید سجاد کی سنتیں زندہ ہوتی تو ہمارے مومنین کے گھر میں 40 سال کی بیٹیاں جو شادی کے لیے ترستی ہیں وہ نہ ہوتی. اگر ہمارے درمیان یہ سید سجاد کی سنتیں ہوتی تو ہمارے اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کے لیے در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے. تو ہمارے بڑے لوگ، ہمارے بزنس مین لوگ ان اسٹوڈنٹس کو اپنا بچہ سمجھ کر ان بچوں کی پوری تعلیم کا خرچہ دینے کے لیے تیار ہوتے. کیا آپ سمجھتے ہیں مجلس میں تبرک بانٹنے سے صرف امام سجاد راضی ہوتے ہیں؟ اگر آپ امام زین العابدین کی خوشی کے لیے ایک سٹوڈنٹ کی سرپرستی اپنے شانوں پر لیتے ہیں کہ مجلس میں جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب ایک سٹوڈنٹ کو سرپرستی کرنے سے بھی ملتی ہے. کہاں ہے ہمارے در جعلی سید سجاد کی سنتیں اور ہے، حقیقی سید سجاد کی سنتیں اور ہے. حقیقی سید سجاد کی سنتیں اور ہیں، حقیقی سنتیں سید سجاد کی سنتیں. کل میں نے مجلس میں کہا کہ بنی اسد نے جب دیکھا امام حسین علیہ السلام کے بدن پر کچھ زخم ہے تو وہ امام زین العابدین کے پاس آئے. امام سے سوال کیا، آقا آپ کے بابا کے بدن پر کچھ زخم ہے، معلوم ہوتا ہے یہ تلوار کے زخم نہیں ہے، نیزوں کے زخم نہیں ہے، یہ زخم کون سے ہیں؟ امام زین العابدین بنی اسد سے کہتے ہیں، بنی اسد یہ وہ زخم ہے جو مدینے میں رات کے اندھیرے میں لوگوں کے دروازے تک اناج و خوراک کی بوریاں اٹھاتے اٹھاتے میرے بابا کے شانوں پر آئے. کیا یہ سید سجاد کی سنتیں ہمارے درمیان زندہ ہیں؟ مالدار لوگوں اپنی مال کی کوالٹی بڑھانا چاہتے ہو تو سید سجاد کی یہ سنتیں زندہ کرو. مالدار لوگوں بینک میں رکھا ہوا پیسہ کوئی بینک آپ کی پیسوں کی ویلیو نہیں بڑھاتا ہے. اگر وہاں پر خرچ کیا جہاں اہل بیت کی مرضی ہے تو اس سے تمہارے پیسوں کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے. لوگوں یہ سید سجاد کی سنتیں ہیں جو سید سجاد کے ماننے والوں کے ہی درمیان غریب ہیں. یہ سنتیں ہمارے درمیان. سید سجاد کی سنتیں جاننا چاہو ذیشان حیدر جوادی صاحب کی کتاب اٹھائیے، نقوش عصمت، وہاں یہ واقعہ لکھا ہوا. امام سجاد علیہ السلام نے ایک اونٹ پر 15 سے زیادہ حج کیے. کتنے؟ 15 سے زیادہ حج کیے. ایک مرتبہ بھی امام سجاد نے اس اونٹ کو تازیانہ نہیں لگایا. کیا کوئی جوان ہماری مجلس میں ایسا ہوگا جو امام زمانہ سے کہہ سکے کسی ماں باپ کی پالی ہوئی بیٹی میرے گھر میں ہے، 20 سال سے ہے، میں نے 20 سال میں ایک مرتبہ بھی اس کا دل رنجیدہ نہیں کیا؟ کوئی کھڑا ہو سکتا؟ کوئی بات نہیں. کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا جوان ہے جو امام زمانہ سے کہے میرے مولا آج میں 40 سال کا ہوں،
25 سال سے بالغ ہوں، 25 سالوں میں نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا ہے. کہہ سکتا؟ کیا ہمارے مجلس میں کوئی ایسا انسان ہے جو یہ کہے ہم 50 سال سے پڑوسی ہے، یہ سنی بھائی میرا پڑوسی ہے، یہ ہندو بھائی میرا پڑوسی ہے، لیکن 40 سال سے میں نے کبھی اپنے ہندو پڑوسی کو، اپنے سنی پڑوسی کو کبھی بھی ناراض نہیں کیا ہے؟ یہ سید سجاد کی سنتیں ہیں. 17 حج پیدل کیے، ایک مرتبہ بھی ایک تعزیہ نے نہیں لگایا. عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے انقلاب آتا ہے، عمل سے چینجنگ آتی ہے. امام سجاد کی شہادت کے بعد یہ اونٹ امام سجاد کی قبر پر گیا، اتنا رویا، اتنا رویا یہ اونٹ. اس یہ اونٹ وہیں پر کیا مر گیا وہیں. یعنی جب عمل انسان کا ہوتا ہے، حیوان کے اندر بھی اثر پیدا ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہم زندہ رہیں تو ہم سب کو سید سجاد کی سنتیں زندہ کرنی ہوگی. وہ سنتیں جو سید سجاد نے اپنائی، اس سے ہمارے گھروں میں انقلاب آئے گا، اس سے ہمارے معاشرے میں انقلاب آئے گا، اس سے ہمارے بستی میں انقلاب آئے گا. اس سے ہمارے یہ جو نفرتوں کی فضا بنی ہوئی ہے، اس نفرت کی فضا کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ اس نفرت کی فضاؤں کو تقریروں کے ذریعے کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا ہے. اس نفرت کی فضا کو سید سجاد کی سنتیں زندہ کر کے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. آپ سید سجاد کی سنتوں کو زندہ کیجئے. ہندو بھائی جب کوئی ایکسٹریمسٹ، جب کوئی مذہبی جنون میں گرفتار آپ کی ناموس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، جس ہندو بھائی نے، جس سنی بھائی نے آپ کی سید سجاد کی سنت کو دیکھا ہوگا، وہ ہندو بھائی آپ کے دفاع کے لیے آگے بڑھے گا. وہ آپ کی بہن بیٹیوں اور ہماری ناموس کا سولیجر بنے گا. نام نہاد جو ہم نے مختلف قسم کی سنتیں قائم کی نا، آپ ان سنتوں پر زندگی بھر عمل کیجئے. کوئی چینجنگ، کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، کوئی بدلاؤ نہیں.